بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک کی صبح ہے، 15 مارچ سن 2024۔ رمضان المبارک کی 4 تاریخ یعنی چوتھا روزہ آپ رکھ چکے ہوں گے، سحری کھا چکے ہوں گے، اس لیے آپ کو صبح خوبصورت صبح مبارک ہو۔ گڈ مارننگ، صبح بخیر اینڈ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی عزیز و اقارب کے ساتھ خوش و خرم بھی ہوں اور محفوظ بھی، آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، یعنی آج کے صبح کے پروگرام کا پہلا اور مین سیگمنٹ تاریخ ہندوستان کی تاریخ اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے۔ آخری حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جہاں سے صرف 2-4 قسطیں اور ہوں گی اور پھر یہ دی اینڈ۔ آخر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو آخر کے 8 سال ہیں۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہوتی ہے 1918 میں، اور دوسری جنگ عظیم شروع ہوتی ہے 1939 میں۔ یہ جو 20-21 سال کا وقفہ ہے، اس میں ایسے حالات، ایسے واقعات کیا ہوئے دنیا جہان میں، کون سی ایسی تبدیلی جغرافیائی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے مختلف ملکوں میں کیا ایسے واقعات ہوئے کہ دوسری جنگ عظیم کا موجب بن گیا۔ حالات و واقعات ایسے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی تبدیلیاں آتی گئیں۔ مثال کے طور پر ہٹلر کا 1933 میں بن جانا سربراہ جرمنی کا، میں نے آپ کو بتا چکا اس کے بارے میں پچھلی قسط میں۔ 1934 میں اس نے خود کو سپریم لیڈر ہونے کا اعلان کر دیا، اپنے آپ کو سپریم لیڈر جرمنی کا ڈکلیئر کر دیا، یعنی اب سیاہ سفید کا پورے ملک کا اچھے اور برے فیصلے کرنے کا حق فرد واحد کے پاس تھا، ہٹلر کے پاس۔ یعنی اس کے سامنے کوئی اپوزیشن، کوئی حزب اختلاف یا اس کی بات سے نا اتفاقی کرنے والا یا اس کا اختلاف کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں، کسی کو پسند ہی نہیں کیا۔ اور یہ وصف صرف جرمنی میں نہیں تھا، اس وقت 2 اور ملکوں میں بھی تھا۔ اس لیے ان 3 ملکوں کا گٹھ جوڑ بنا، بتاتا ہوں آپ کو آگے چل کے۔ لیکن وہ کون سے ملک تھے، وہ میں آپ کو اٹلی اور جاپان کی بات کروں گا کہ وہ کیسے اٹیچ ہوئے جرمنی کے ساتھ، اور ایک الگ سے گروپ اور دھڑا کیسے بن گیا۔ چلیے پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ اٹلی، جو کہ یورپ کا بہت بڑا ایک ملک تھا، اب بھی ہے، اس کا جو تھا سربراہ ملک کا، جس کا نام تھا بنیتو موسولینی، آپ کو یہ لکھ کے دکھا دیتا ہوں، جو اٹلی کا سربراہ، وہ بھی ڈکٹیٹر تھا، وہ بھی الیکٹڈ یا منتخب ہو کے نہیں آیا تھا، اس نے بھی حکومت پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ بنیتو موسولینی، یہ تھا جی اٹلی کا بادشاہ یا سربراہ، اٹلی کا، یہ نام نوٹ فرمائے، بنیتو موسولینی۔ ادھر جاپان میں بھی ڈکٹیٹر کی حکومت تھی ایشیا میں، اور اس کا نام تھا ہیروہیٹو، جو قابض تھا ملک کی حکومت پر، عنان حکومت پر۔ ان تینوں میں یہ صفت مشترک تھی، اور یہ ہم خیال اس لحاظ سے تھے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، ہر شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے، ملکی فیصلوں کا حق اور اختیار صرف ایک آدمی کے پاس ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ اٹلی کے بادشاہ اسی سے، بنیتو سے ہی متاثر ہو کر ہٹلر نے اپنے آپ کو سپریم لیڈر ڈکلیئر کیا تھا کہ میں جرمنی کا سپریم لیڈر ہوں۔
हुक्म सिर्फ मेरा चलेगा। इसने जंगी बुनियादों पर मुल्की तरक्की के लिए स्ट्रक्चर को, ढांचे को दोबारा से पांव पर खड़ा करने के लिए बड़े काम किए। सबसे पहले मैंने आपको पिछली किस्त में बताया था, वो छोटे छोटे काम गिनवाए थे कि इसने जो स्टेप लिए शुरुआत में, और उसमें फिर इसने ये किया कि स्ट्रक्चर में इसने बिल्डिंग्स पर तवज्जो दी, सड़कों पर तवज्जो दी, सड़कें बनवाई, स्कूल बनवाए, हस्पताल बनवाए, और जितनी सरकारी इमारतें तबाह हो चुकी थी वो आज सरे नौ उनकी री इंस्टॉलेशन का काम शुरू कर दिया तेजी के साथ। और साथ ही साथ इसने नए और नौजवान फौजी भर्ती करने का ऐलान किया। और खास बात सुने, जो नए भर्ती हो रहे थे फौज में, ऑफिसर और मतहत दोनों, वो हलफ उठाते थे वफादारी का हिटलर के साथ, जर्मनी के साथ, मुल्क के साथ नहीं। इसने हलफ में तब्दीली कर दी हिटलर ने, कि जो बंदा भर्ती होगा ये कसम उठाएगा, ये हल्फन कहेगा, इकरार करेगा कि वो ता दमे मर्ग, मरते दम तक वो हिटलर का वफादार रहेगा। जर्मनी का नाम ही, मुल्क का, कौम का नाम ही गायब कर दिया। और यही वसफ पसंद आता है बनीतो को, जो इटली का सरबराह था, वो भी डिक्टेटर था। उसने बड़ा सराहा इस बात को। हालांकि पहली जंग अजीम में इटली जो था वो बरतानिया का, यानी इत्तेहादियों का साथी था, उस ग्रुप में शामिल था। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के साथ जर्मनी के खिलाफ लड़ा वो। लेकिन यहां पर आकर तब्दीली देखें क्या आई, कि वही मुल्क, एक ताकतवर मुल्क, इसकी फेवर करने लग गया जर्मनी की, और सिर्फ हिटलर की वजह से, और कोई वजह नहीं थी कि हिटलर, इसका हम ख्याल था बनीतो मुसेलिनी का। अच्छा जी, दूसरी तरफ क्या हुआ नाजरीन, कि इसने पहले तो खुफिया तौर पर अपनी अपना जंगी सामान हर्ब को, जंगी साजो सामान को खुफिया तौर पे बनाता रहा। लेकिन जब इसने अपने आप को सुप्रीम लीडर डिक्लेयर कर दिया तो इसने खुलेआम कहना शुरू कर दिया कि ठीक है, हमने अपनी जंगी ताकत को बहाल करना शुरू कर दिया है, ऐलान कर दिया। लेकिन इत्तेहादी यानी मुखालफीन, यानी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस वगैरह जो थे, बेल्जियम था, बहुत सारे मुल्क थे जो अभी भी इत्तेहादी थे, वो देख रहे थे कि ये हिटलर पहली जंग बंदी के मायदे की सरीहन खिलाफ वर्जी कर रहा है और खुलेआम कर रहा है। लेकिन वो फिर जंग से कतरा रहे थे। उनका ख्याल और तसव्वुर ये था कि अब दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मल नहीं हो सकती, और फिर जितनी तेजी से जर्मनी ने अपने आप को फौजी ताकत फिर से बना लिया, फ्रांस और बरतानिया बहुत पीछे और नीचे थे। उन्होंने अपने मुल्क को दीगर शोबों में तरक्की देने का सोचा, और दिफा की तरफ, फौज की तरफ, जंगी ताकत बनने की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी। ये वजह भी थी एक, क्योंकि वो पहली जंग अजीम की तबाहकारियों और उसके नताइज को भुगत चुके थे। हालांकि वो फातेह रहे, उन्होंने जंग जीती, जर्मनी हारा, लेकिन वो फिर भी ये समझते थे कि अब तीसरी जंग ना हो। उन्होंने हिटलर के इन इकदामात को बर्दाश्त किया। अब हिटलर ने नेक्स्ट कदम, मैंने आपको पिछली किस्त में बताया था कि उसने अपने खोए हुए इलाके वापस लेना शुरू कर दी, जो पहली जंग अजीम के नतीजे में दूसरे मुल्कों को, हमसाए मुल्कों को दे दिए गए थे। सबसे पहला मुल्क इसका निशाना बना चीकोस्लोवाकिया पर इसने सबसे पहले हमला किया, और उसके पास जितने इलाके इसके मकबूजा थे, या यो छीने हुए थे, इसने वापस ले लिए। दुनिया खामोश रही। क्यों? कि चल यार, वो अपने ही इलाके वापस ले रहा है, दुनिया को, दूसरों मुल्कों को तो तंग नहीं कर रहा, लेने दो। दूसरा हमला उसने कर दिया ऑस्ट्रिया पे हमला किया, और ऑस्ट्रिया एक निस्बतन कमजोर हमसाया मुल्क था जर्मनी का। उसने ज्यादा मजामत नहीं की, और बासानी उसने मफतूआ इलाके जो थे, मकबूजा इलाके वापस कर दिए। उससे अगला इसका टारगेट, जो निशाना था नाजरीन, वो था पोलैंड।
اب پولینڈ ایسا ملک تھا، اگر آپ دنیا کا نقشہ اپنے پاس رکھ کر سنیں میری بات تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ پولینڈ ایسا ملک تھا جس کی مشرقی سرحد سوویت یونین کے ساتھ لگتی تھی، جو بہت بڑی جنگی پاور تھا روس۔ پولینڈ بیچ میں تھا اور اس کے مغرب کی جانب جرمنی تھا۔ پولینڈ نے یہ محسوس کیا کہ میں خطرے میں ہوں، جس طرح سے جس تیزی اور سرعت کے ساتھ یہ جرمنی دوسرے ملکوں پر حملے اور چڑھائیاں کر رہا ہے، میں شاید اس کا سامنا نہ کر سکوں۔ اس نے فوری طور پر فرانس اور برطانیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا کہ میری حفاظت کی ذمہ داری آپ اپنے کندھوں پہ لو، میں آپ کو سالانہ اتنا پیسہ دیا کروں گا۔ معاہدہ ہو گیا۔ اب یہ تو تھی پولینڈ کی اور دوسرے اتحادیوں کی چال۔ اب ہٹلر نے چال چلی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سوچا یہ کہ اگر میں نے پولینڈ پہ حملہ کیا تو دوسری سائیڈ پہ مشرق کی جانب سوویت یونین جیسی بہت بڑی پاور بیٹھی ہوئی ہے، جس کے پاس انتہائی بڑی فوج اور طاقتور ہتھیار ہیں۔ اس نے مل بیٹھ کر روس کا یعنی سوویت یونین کا جو سربراہ تھا، اس کا نام تھا اسٹالین، یہ بھی لکھ کے دکھا دوں، اس کو پیغام بھیجا اس نے ایک میٹنگ کرنے کا۔ یہ نام تھا جو سوویت یونین کا سربراہ تھا اس وقت، اسٹالین۔ اچھا جی، اس کو اس نے پیغام بھیجا اور اس کے ساتھ اس نے مل بیٹھ کر کی میٹنگ، اور میٹنگ میں یہ طے پایا، انہوں نے اس قسم کا صلاح مشورہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے۔ ایک معاہدہ طے پا گیا، دستخط کر دیے دونوں ملکوں نے۔ اب یہ دیکھیے ہٹلر کی چال، اس کو پتا تھا کہ اگر میں پولینڈ پہ حملہ کروں گا تو یہ سامنے یہ بیٹھا ہوا ہے سوویت یونین، یہ میرے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس نے پہلے ہی سوویت یونین سے جنگ نہ لڑنے کا معاہدہ کر لیا۔ جب یہ معاہدہ ہوا تو حسب معمول اس نے تیاری شروع کر دی پولینڈ پر حملہ کرنے کی۔ کس نے؟ ہٹلر نے، جرمنی کے سربراہ نے۔ اور اس میں اس کی پشت پناہی کرنے والا وہی اٹلی کا جو میں نے آپ کو بنیتو بتایا، موسولینی۔ اچھا، اس کو شہ دینے والا بھی وہی تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ پھر ہوا یہ کہ جب اتحادی ملکوں کو یہ پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ جرمنی اپنی حدود و قیود سے یہ معاہدے کی خلاف ورزیوں کو، معاہدے کو روندتے ہوئے ہٹلر آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ فوری طور پر انہوں نے اجلاس طلب کر لیا اور اس میں ہٹلر کو بھی بلایا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، اس کو وارننگ دی، اس کو تنبیہ کی، اس کو دھمکائے جانے والے انداز میں کہا گیا کہ باز آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں پولینڈ پہ حملہ نہیں کروں گا، لیکن آسٹریا اور جو دوسرے ملکوں کے میں نے علاقے واپس لیے ہیں وہ مجھ سے نہ چھینے جائیں۔ دوسرے ملکوں نے کہا ٹھیک ہے، اتحادیوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ اس نے لے لیے، دفع کرو۔ پولینڈ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، بات ختم۔ کسی اور ملک پہ حملہ نہیں کروں گا، ہٹلر نے وعدہ کر لیا۔ اور وہ اس نے اپنے سر سے بلا ٹال دی۔ جو سارے ملکوں کی میٹنگ ہوئی تھی، کانفرنس ہوئی تھی اسی ٹاپک پہ، وہ اپنے گھروں کو ہو لیے اور آ کر کے اس نے حملہ کرنے کی پلاننگ بنائی پولینڈ پہ حملہ کرنے کی۔ جب اس نے اس کی سرحدوں پر فوج لگائی پولینڈ کی، جرمنی نے، تو ادھر سے سوویت یونین نے سر اٹھایا، ادھر نے وہ اپنی فوج لے کر سرحد پہ، پولینڈ کی سرحد پہ آ گیا کہ یہ جرمنی اگر پولینڈ کو فتح کر گیا تو پھر تو یہ ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا، آگے ہمارا سوویت یونین ہے، یہ اس پر پھر نظریں جما لے گا۔ ان کو اپنی پڑ گئی۔ اس کا جو اسٹالین تھا سربراہ، اس نے دوبارہ سے میٹنگ کری ہٹلر کے ساتھ اور کہا
کہ یار یوں کرتے ہیں، دونوں سائڈوں سے دونوں ملک مل کر حملہ کرتے ہیں. معاہدہ دیکھو کیا طے پایا، اور پولینڈ کو برابر آپس میں تقسیم کر لیتے. ہے نا مزے کی بات؟ دونوں ملکوں میں یہ معاہدہ پایا کہ یہ جو ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان ملک ہے، اس کو ہم آپس میں بانٹ لیں گے اور بھائیوں کی طرح رہیں گے. یہ معاہدہ ہو گیا، اور پھر اس پہ عمل درآمد بھی ہوا، جو دوسری جنگ عظیم کا پہلا زینہ ثابت ہوا. دونوں ملکوں نے، سوویت یونین نے مشرق سے اور مغرب سے، جرمنی نے پولینڈ پر، دونوں فوجوں نے حملہ کیا اور اس چھوٹے ملک کو ہڑپ کر لیا، آپس میں تقسیم. اس پہ عمل درآمد ہو گیا معاہدے پہ. کوئی اتنی زیادہ مزاحمت نہیں کر سکا پولینڈ، وہ اتنی بڑی جنگی اور معاشی طاقت نہیں تھا. اب ان کا نظر جرمنی کی، ہٹلر کی جو نظر تھی وہ اس سے آگے کی تھی، پولینڈ کے بعد فن لینڈ کی طرف جانے کی، کہ اب میں فن لینڈ کو دیکھوں گا. دنیا میں پھر چیخو پکار شروع ہوئی کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ آپ کر کیا رہے ہو، معاہدے کی دھجیاں بکھیر رہے ہو اور بدماشی کر. اس نے کہا جناب علی بات یہ ہے کہ اگر برطانیہ کو کالونیاں رکھنے کا حق ہے، دنیا کے مختلف حصوں میں اپنی فوج پھیلانے کا حق ہے، تو پھر ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کالونیاں کئی دیگر علاقوں کو فتح کر کے وہاں اپنی حکومتیں بنائیں گے. یہ جواب دیا گیا ہٹلر صاحب کی طرف سے، جرمنی کے بادشاہ کی طرف سے یا چانسلر کی طرف سے. خیر، اب تصویر کا تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو ایشیا میں لانا چاہتا ہوں کہ یہاں بھی کیا کھچڑی پک رہی تھی. یہاں پہ بہت بڑا ایک عروج آیا ہوا تھا جاپان پہ، اور ایک قسم کا اعلیٰ پائے کا دور چل رہا تھا جاپان کا. اس نے بھی اسی 19-20 برسوں میں ضروری سمجھتے ہوئے اپنی فوجی طاقت کو دگنا تگنا چوگنا کرنا شروع کر دیا. اس پہ عمل درآمد، اپنا سارا بجٹ، اپنی ساری آمدنی فوجی طاقت بننے پر صرف کرنا شروع کر دی. اور جاپان نے سوچا یہ کہ برطانیہ یورپ سے اٹھ کر آ کر ہندوستان پہ حکومت کر رہا ہے کئی سالوں سے، تقریباً 1 صدی سے. اس کو کیا حق ہے، حاصل ہے؟ وہ ہیرو ہیٹو تھا جاپان کا سربراہ بادشاہ. اس نے ایک موٹو، ایک نعرہ بلند کیا اور اس نے کہا ایشیا از فار ایشینز. یعنی یہ جو بر اعظم ہے ہمارا، جو بر صغیر ہے، ایشیا ہے، یہ صرف ایشینز کے لیے ہے. اس میں یورپ یا دیگر ممالک یا دیگر جو ہیں سب کانٹیننٹس ہیں، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. تو کیوں ہم برداشت کریں ہندوستان کے اتنے بڑے علاقے پر برطانیہ کا قبضہ، ان کی حکومت؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کالونیاں کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم اپنے ملک کو توسیع کیوں نہیں دے سکتے، بڑھا کیوں نہیں سکتے، اس کا سائز کیوں نہیں بڑھا لمبا چوڑا کر سکتے؟ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے، کیونکہ جاپان اگر آپ نقشے پہ دیکھیں، خود تو ایک چھوٹے سے جزیرے پر آباد ملک ہے. اس نے سب سے پہلے نشانہ اپنے 2 ہمسایہ ملکوں کو بنایا، نمبر 1 کوریا اور نمبر 2 چائنا. کچھ حصے چائنا کے سمندر کے ساحلی حصے اس نے اپنے قبضے میں لے لیے اور کسی خاص مزاحمت کے بغیر اپنی فوجیں اتار دیں وہاں پہ، اور کچھ حصے کوریا کے اپنے قبضے میں کر لیے. اب برطانیہ کو تشویش ہوئی کہ اگر یہ چائنا کے اوپر مزید آگے بڑھتا گیا، قبضے کرتا گیا، یہاں تک کہ شنگھائی تک آن پہنچا ہے، تو پھر عین ممکن ہے ہندوستان سے ہمیں بوریا بستر گول کرنا پڑے، ہماری کالونی، ہمارا ملک وہ نہ رہے، وہاں پہ ہماری حکومت کا رہنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا انہوں نے فوری طور پر ایکشن لینے کا فیصلہ کیا کہ یہ جاپان ہمارے لیے خطرہ بنی جا رہا ہے. اور پھر میں نے آپ کو بولا کہ یہ وہی ٹرائیکا تھی،
ہٹلر کی، ہیرو ہیٹو کی اور بنیتو کی، یعنی اٹلی، جاپان اور جرمنی، تینوں ملک ہم خیال تھے اور توسیع پسندی پر کام کر رہے تھے، اپنے اپنے ملکوں کی باؤنڈریاں بڑھانے کا سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے بڑھائی جائے۔ پھر اسی پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے، اچھا جب اس نے قبضہ کر لیا جاپان نے کوریا کے کچھ حصے اور چائنا کے، پھر سے ایک کانفرنس بین الاقوامی ہوئی، اتحادیوں نے بلایا اور اس کو کہا جاپان کو کہ اپنی فوجیں واپس بلا لو، یہ علاقے چھوڑ دو، وارننگ دی اسے۔ جاپان نے کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، برطانیہ ہندوستان کو چھوڑ دے، وہ چھوڑ دے، خالی کر دے اسے، وہ ہمارے زیر تسلط، ہمارے زیر قبضہ دے دے، ہمارے حوالے کر دے، ایشین ملک ہے وہ، اور یہاں پر آ کر آپ یورپ سے حکومت کر رہے ہیں اور ہم اپنے ملک کو 1 انچ آگے نہیں بڑھا سکتے، کیوں؟ یہ گرما گرمی ہوئی میٹنگ میں، اور پھر حالات اتنے بگڑتے گئے کہ جب دوسری طرف اب چلتے ہیں کہ ادھر ہٹلر نے اپنے منصوبوں پر کام مکمل شروع کیا ہوا تھا، ادھر میں نے ایشیا کی بات آپ کو سمجھا دی تھوڑے لفظوں میں، چھوٹی سی بات کر کے، کہ ادھر کیا جغرافیائی تبدیلی، حالات کیسے چینج ہو رہے تھے اور جنگی حالات کیسے بن رہے تھے۔ جاپان جو پہلی جنگ عظیم میں اتحادیوں کا ساتھی، برطانیہ کا ساتھی تھا، اب وہ پوری طرح سے ہٹلر اور جرمنی کو سپورٹ کر رہا تھا، اور دونوں ملک اپنے اپنے ملکوں کو وسیع کر رہے تھے، اور ادھر اٹلی میں بھی یہی کام ہو رہا تھا۔ تینوں لوگ جو آپس کے دشمن تھے پہلی جنگ میں، اب وہ دوست بن چکے تھے۔ یہی دوستی اور یہی وصف، یہی جو ایک شک تھی، ان تینوں کو ایک میز پر، ایک صفحے پر لے آئے کہ ہم نے اپنے گرد و نواح کی کالونیاں، ملکوں پر قبضہ کر لینے کا حق حاصل ہے، جس طرح سے یورپ اور امریکہ اور فرانس کر رہے ہیں، دور دراز جا کر دوسرے ملکوں پر حکومت کر رہے ہیں، اب ہم بھی ایسا کریں گے، جو ہمیں روکے گا وہ پہلے خود رکے۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، تو جب اس نے فن لینڈ پر، ہٹلر نے حملہ کرنے کا اعلان کر دیا، پولینڈ کے بعد فن لینڈ پر حملہ کرنے کا اعلان کیا، تو برطانیہ نے پھر کچھ کہے پوچھے بغیر 3 ستمبر 1939 کو جرمنی پر اعلان جنگ کر دیا کہ اب یہ ناقابل برداشت ہو چکی ہے اس کی حرکتیں، اب اس کو سپیئر نہیں کیا جا سکتا، اس کو مزید موقع نہیں دیا جا سکتا ہٹلر کو کہ ہمارے لیے یہ بد امنی کا باعث بنے اور ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دے۔ انہوں نے اعلان جنگ کر دیا۔ اچھا، اعلان جنگ کرنے کے باوجود جو اتحادی ملک تھے، یعنی فرانس، بیلجیم، برطانیہ، امریکہ وغیرہ، بہت سارے ملک تھے، وہ ایگریسو نہیں تھے، مطلب جارحانہ موڈ میں نہیں تھے اعلان جنگ کرنے کے باوجود، ابھی بھی وہ اپنے دفاع پر توجہ دے رہے تھے کہ اگر اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ جرمنی ہمارے اوپر حملہ کر دے، یعنی اپنے اس ناگہانی صورتحال کے لیے خود کو، اپنے ملک کو، عوام کو اور فوج کو تیار کر رہے تھے اپنے دفاع کے لیے، نہ کہ حملہ کرنے کے لیے۔ اچھا، بڑی مزیدار سچویشن بن گئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگلے مہینے 3 ستمبر کے کوئی یہ جنگ اناؤنس ہوئی ہے، اگلے مہینے کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے وہ اگلی قسط پہ چھوڑتے ہیں، وہ تھوڑی لمبی بات ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس طرح سے ویڈیو ضرورت سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور آپ میں بوریت کا احساس نہ ہو، یہ بھی مجھے تھوڑا احساس ہوتا ہے جی۔ ٹھیک ہے، تو اب بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے آپ کے فیوریٹ اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ روزانہ کی طرح ہوتا ہے جی آج کا لفظ۔ جی ناظرین، آج کا لفظ ہے قصور۔ کون ہے جس نے یہ لفظ نہیں سنا ہو؟ بتائے گا کوئی؟ سب کو پتا ہے، ہم بولتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔
कसूर। क्या मतलब लेते हैं कसूर का? कसूर का मतलब होता है खता, किसी की खता, किसी का कोई गुनाह, किसी की गलती, यही लेते हैं ना कसूर का मतलब। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सबसे पहले तो ये नोट करें कि ये अरबी जबान का लफ्ज है और ये जमा है, वाहद इसका है कसर। कसर ये असल लफ्ज है अरबी का और इसकी जमा है कसूर। और कसर का मतलब करता पता है क्या है? ये भी अरबी का लफ्ज है। कसर का मतलब है किल्लत, किसी चीज की किल्लत, शॉर्टेज या कमी होना। यानी कसूर का लफ्जी और लुगवी मायना जो है अरबी जबान में वो है कमियां, किल्लतें, किसी चीज की शॉर्टेजेस। और हमने इसको, इस लफ्ज को पता नहीं कौन से वो उल्टा पुल्टा कर गलतुन आम कर दिया है और इसी तरह से चल रहा है। यानी गलती, गुनाह, खता, यही मतलब चल रहा है इसका और यही चलता रहेगा। जी नाजरीन, तो बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के तीसरे आखिरी आपके फेवरेट और मजेदार सेगमेंट की तरफ, यानी आज की बात। जी नाजरीन, आज की बात ये ऐसा ही कि दुनिया में आप में बहुत सारे लोग हैं जो हकीकतन इतने बदहाल नहीं है जितना वो खुद को समझते हैं। यानी अपने आप को माली लिहाज से, माशी लिहाज से सॉलिड होने के बावजूद या बेहतर होने के बावजूद फिर भी शाकी रहते हैं, शिकवाएं, शिकायतें कि हालात मेरे खराब हैं, वो खराब है। आप अपने हालात से, माली हालात से, माशी हालात से भले ही खुश ना हो, लेकिन लेकिन एक बात ज़हन में रखा करें कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आप जैसी जिंदगी गुजारने के लिए तरस रहे होते हैं। मेरी बात को जरा सोचिएगा, गौर कीजिएगा। जी नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें, खुशियां बांटें और खुशियां समेटें। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अपने मेज़बान जावेद इकबाल को दीजिए इजाज़त। फी अमानुल्लाह, रब रखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।